السلام علیکم دوستو، میں نے آج تک اس سے اچھا پیغام کبھی پوسٹ نہیں کیا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے سکون و اطمینان کے ساتھ پورا دیکھیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج آپ لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دکھ بھرا واقعہ سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے قبل کیا باتیں کی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے چینل پر آپ کو اسلامی واقعات، احادیث اور اسلامی تاریخی قصے کہانیاں سنائی جائیں گی۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ وفات سے 3 روز قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف فرما تھے۔ ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس یعنی بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا؟ چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف میں ایک رش لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی اثناء میں مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھ کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں اللہ تعالیٰ کے رسول۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض یعنی کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے اسے یعنی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس یعنی کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ، جیسا کہ تم سے پہلے یعنی پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ یعنی دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زار و قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ناگواری سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کیسے قطع کر دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو، ابوبکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی اچھائی، کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، سوائے ابوبکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ عز و جل پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر صدیق کے دروازے کے کہ جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں آپ اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اے لوگو،
قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر فرمائے۔ فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ، پھر آپ نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ رونے لگیں۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ، دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ روئیں اور پھر خوشی اظہار کیا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ پہلی بار یعنی جب میں قریب ہوئی تو آپ نے فرمایا فاطمہ میں آج رات یعنی اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ پھر جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف بازیابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جبریل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ کا وصال ہو گیا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں اور ناروں سے گونجنے لگی۔ ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت تک نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں ایسا کہنے والے شخص کو بھی اوپر پہنچا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے، وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے اوپر پہنچا دوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط برداشت اور صبر کرنے والے شخص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ حجرہ نبی میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے، کہہ رہے تھے ہے میرا پیارا دوست، ہے میرا مخلص ساتھی، ہے میرا محبوب، ہے میرا نبی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پاکیزہ جیے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن رکھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا
اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ شانوں کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے جسے موت نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر رہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر مٹی ڈالو؟ پھر کہنے لگیں ہائے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ ہم جب جبرائیل علیہ السلام کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ ختم شد۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے اپنی پناہ میں محفوظ کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی واقعات، احادیث اور اسلامی تاریخی قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں۔ شکریہ۔